بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں باسط احمد خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارے چینل سیکنگ ریئلٹی پہ۔ ناظرین، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے کامیابی۔ کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کا راز کیا ہے؟ کیا دنیاوی دولت حاصل کرنا ہی کامیابی ہے یا کامیابی کا راز کچھ اور ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر سلمان راجہ صاحب۔ آئیے پروفیسر صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، بس آپ کیسے ہیں؟ خیریت الحمد سے؟ للہ سر، الحمد للہ۔ سر جی، یہ کامیابی ہے کیا؟ میں ڈائریکٹ سوال پوچھوں گا آپ سے کہ کامیابی ہے کیا، کیونکہ مجھے بہت بے چینی ہے کامیابی جاننے کے لیے۔ کامیاب انسان سب کو بننا ہوتا ہے، تو اس پہ ذرا عرض فرمائیے گا کامیابی ہے کیا؟ آپ نے بہت خوبصورت بات کہی باسط۔ سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے نزدیک بہترین کلام قرآن پاک اور بہترین انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے بڑا اچھی بات کہی کہ آپ بھی بے چین ہیں، اور آئے دن سب سنتے ہیں اور بے چین رہتے ہیں کہ جاننے کے لیے کہ آیا میں کامیاب انسان بن سکتا ہوں نہیں بن سکتا، اور کب میں مانوں کہ میں کامیاب انسان بن گیا ہوں۔ اس کے لیے بڑا سمپل اس کا ایک موازنہ کی لیتے ہیں کہ کامیابی ہم پہلے تو ڈیفائن کر لیں کہتے کس کو ہیں، تبھی تو ہم یہ تعین کر سکیں کہ میں کامیاب ہوں نہیں ہوں۔ دیکھیں، اگر آپ کامیابی کی اپنی ڈیفینیشن بنائیں، جو کہ ہر انسان بنا رہا ہے آج کل، میرے نزدیک دنیا میں بہت ساری مال و دولت اکٹھی کر لینا کامیابی ہے، تو میری نظر میں کامیابی یہ ہے اگر میری ڈیفینیشن مال و دولت ہے۔ اگر میری نظر میں دنیا میں بڑا نام کما لینا، کوئی بڑا سائنٹسٹ، بڑا مفکر، بڑا شاعر، بڑا ادیب، بڑا آرٹسٹ بن جانا کامیابی ہے تو میری ڈیفینیشن یہی ہے، اور اگر میں پھر اسی راہ پہ چلوں گا اور اس کو کامیابی سمجھوں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی زندگی کو سکون سے اس طرح گزار لینا کہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر لینا، جو ہمارے پاکستان کے معاشرے کا شیوا ہے خاص کر، کہ جی میں اپنی ذمہ داریاں پوری کر لوں، بچوں کی شادیاں کرا دوں، اچھی نوکری کر لوں، گھر بنا لوں ایک، یہ کامیابی ہے، میں نے بڑی کامیاب زندگی گزاری، تو اس کو لوگ کامیابی سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کامیابی ہے۔ کوئی کہتا ہے جی میں ہتھیاروں کا اور ڈرگس کا کاروبار کروں اور اس میں کنگ بن جاؤں اور میں بہت سب سے بڑا لارڈ گینگسٹر بن جاؤں، یہ کامیابی ہے، تو اس کی نظر میں یہ کامیابی ہے۔ غرض یہ کہ ہر انسان کی اپنی سوچ اور اپنی پرسیپشن کے مطابق بنائی ہوئی کامیابی کی ڈیفینیشن ہے، اور اس پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی کو وہ سٹینڈرڈ بناتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا اس کی رخ یہ بھی ہے کہ آپ کامیابی کی کوئی ایک یونیورسل ڈیفینیشن لے لیں، وہ ڈیفینیشن جو ہر ملک، ہر نسل، ہر طبقے، ہر مذہب، ہر انسان پر لاگو ہو سکے، جو یونیورسل ہو، اس پہ ہم بات کی لیتے ہیں۔ اگر ہم اس کو کامیابی سمجھتے کہ وہ کامیابی جو پوری کائنات اور پوری دنیا میں رہنے والوں کی نظر میں کامیابی شمار پائے، تو پھر کامیابی کی ڈیفینیشن جو وہ اہل ادب اور اہل ظرف نے دی ہے، وہی صحیح ڈیفینیشن ہمیں سمجھ میں آتی ہے، اور وہ ڈیفینیشن یہ ہے کہ کامیاب ترین انسان وہ ہے جو دنیا میں مطمئن ترین انسان ہے، یعنی کہ سکسیسفل وہی ہے جو سیٹسفائیڈ ہے۔ اب وہ کس چیز سے سیٹسفائیڈ ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے، ہم سے لوگ کرتے ہیں۔ وہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر سچویشن میں سیٹسفائیڈ ہے، مطمئن ہے کہ جو کچھ بھی میرے ساتھ ہو رہا ہے، اس میں میری کتنی غلطی ہے اور میری کتنی کوتاہی ہے اور میری کتنی کامیابی ہے، میری کتنی ایفرٹ ہے، اور بنانے والے یعنی کہ رب کی ذات کی سارے حکم سے یہ سب ہوتا ہے، تو جو بھی ہے میں اس میں مطمئن ہوں۔ تو پہلا سٹیج تو یہ ہے کہ کامیاب وہ ہے جو مطمئن ہے۔ اب مطمئن کیسے ہو انسان؟ سوال یہ ہے کہ ہر معاملات میں مطمئن ہو جائے، یہ تو ہمیں ایسے لوگ نظر نہیں آتے، اور ناپید ہیں ایسے لوگ، ایسی بات نہیں ہے، ایسے لوگ ہیں، اللہ کے بندے موجود ہیں اس پوری دنیا میں، چاہے وہ کسی مذہب سے ہوں، کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں، لیکن بندگی میں اللہ کی ہیں وہ، تو وہ مطمئن ایسے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے شکر گزار ہیں۔ وہ ہر حال میں، ہر وقت، ہر سچویشن میں جو بھی ان کے ساتھ گزرتی ہے زندگی میں، جو بھی معاملات گزرتے ہیں، وہ ہر معاملے کو اللہ کی رضا جان کر اس کا شکر بجا لاتے ہیں۔ تو ڈیفینیشن اب تک کیا بنی کہ کامیاب انسان وہ ہے جو مطمئن ہے، اور مطمئن انسان وہ ہے جو اللہ کا شکر گزار ہے، بنانے والے کا۔ تو شکر گزار کون ہوتا ہے؟ شکر گزار انسان ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنی ذات، اپنے وجود اور اپنے ارد گرد بنائے ہوئے اس نظام پہ غور و فکر نہیں کرتا۔ تو جو انسان غور و فکر کرتا ہے تو وہ ادراک کرتا ہے اور اس کو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کتنا بڑا نظام چل رہا ہے، اور اللہ کے کتنے کرامات، بنانے والے کی کتنی رحمتیں اس پر برس رہی ہیں، چاہے وہ کتنا بھی زندگی میں تکلیف دے ہو۔ تو اس کو یہ جب احساس ہوتا ہے تو وہ اللہ کا شکر گزار بنتا ہے، اور جب وہ شکر کرتا ہے کثرت سے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور وہ مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی کہ نفس مطمئنہ اگر بن جائے، پوری طرح مطمئن ہو کے اللہ کی رضا میں راضی ہو جائے،
تو وہ کامیاب ترین انسان ہے. وہ دنیا میں نہیں، دنیا کے بعد، مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی کامیاب ہے، اور پیدا ہونے سے پہلے والی زندگی میں بھی کامیاب تھا اگر اس کے نصیب میں یہ تھا. تو یونیورسل ڈیفینیشن یہ بنی پھر کہ کامیاب وہ جو مطمئن ہے، مطمئن وہ جو شکر گزار ہے، شکر گزار وہ جو غور و فکر کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے تمام الہامی کتابوں میں فرمایا ہے کہ ہمارے بہترین بندے وہ ہیں جو زمین و آسمان پر غور و فکر کرتے ہیں. ہمارے بہترین بندے وہ ہیں جو اپنی رضا سے خود کچھ نہیں کرتے، اپنی مرضی سے اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں. ہمارے بہترین بندے وہ ہیں جن کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے، متقی ہیں، یعنی کہ ادراک رکھتے ہیں، غور و فکر رکھتے ہیں، حقیقتوں کو پہچانتے ہیں، اہل علم ہے، اہل ادب ہے. اہل علم سے ہماری یہ مراد یہاں پہ وہ اہل علم نہیں جو ہمارے معاشرے میں ڈیفینیشن رہی ہے. اہل علم وہ ہوتا ہے جس کے پاس عطائی یا اللہ کی طرف سے دیا ہوا علم ہوتا ہے. پہلے دور میں ایسے لوگ پیغمبر ہوا کرتے تھے جو اب نہیں آتے، اللہ نے پیغمبر بھیجنا بند کر دیا. اب انہی پیغمبروں کے امتیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو محنت کر کے اللہ کے بتائے ہوئے دین پر اور اپنے پیغمبروں کی بتائے ہوئے راستوں پر ایمانداری سے چل کر اس مقام تک پہنچے جہاں اللہ نے ان کو یہ کمالات اور یہ ظرف عطا کی. اب دوسری بات یہ کہ ہم سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، کامیابی کی ڈیفینیشن آپ نے بہت اچھی بتائی اور بالکل کامیاب انسان. اب آپ اس ڈیفینیشن میں رہتے ہوئے آپ بڑے سائنٹسٹ بن جائیں، بڑے مفکر ہو گئے، آپ بڑے گلوکار ہو گئے، آپ جو بھی ضرورت زندگی یا معاملات زندگی کے جو بھی پیشہ اپناتے ہیں اس کا تعلق آپ کی اس دنیا میں سے اور اس ذاتی زندگی سے ہے. کامیابی کا تعلق جو ہے وہ اس دنیا میں نہیں، دنیا اور آخرت دونوں میں ہے. اور ہمارے دین اسلام کے اندر تو کامیاب اس کو کہا گیا ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی سنور جائے. بالکل. تو یہ کہہ دینا کہ جی محنت کرو بڑے مفکر بن جاؤ، محنت کرو بڑے بزنس مین بن جاؤ، بڑی دولت کما لو تو تم کامیاب انسان ہو، یہ بہت ہی گھاٹے کا اور سستا سودا ہے جو ہمارے معاشرے میں لوگ آج کل کر رہے ہیں. ہماری ساری گفتگو سے کہیں بھی ہم اس بات سے منحرف نہیں ہو رہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیں. یہی دین اور دنیا ہے، یہی دین کا کمال ہے ہمارے کہ آپ کو ان سارے معاملات میں رہتے ہوئے اس مقام تک پہنچنا ہے جس کو ہم بندگی خدا بندی کہہ رہے ہیں، یعنی کہ کامیاب انسان بننا ہے. اور اس کامیابی کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ جو مطمئن ہے وہی کامیاب ہے، ہم نے فرمایا. تو یہ مطمئن کیوں ہو اور مطمئن ہو کے کیا مل جائے گا اس کو؟ جیسے ہی وہ نفس مطمئن ہوگی اس کا تعلق جو ہے رب تعالیٰ کی ذات سے جڑ جائے گا یا رب تعالیٰ کی صفات سے جڑ جائے گا، یعنی کہ اس کی وہ بندگی میں آ جائے گا، اس کا تعلق قائم ہو جائے گا. تعلق باللہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو روحانیت میں تعلق باللہ کہتے ہیں. ویسے اصل یہ کہ اس کی اس کی ذات کا تعلق اللہ کی ذات سے یا اللہ کی صفات سے جڑ جائے گا تو اس نے اپنا زندگی زندہ ہونے کا مقصد پورا کر دیا. پرپز آف لائف کیا ہے؟ پرپز آف کریشن کیا ہے؟ کہ اللہ نے آپ اللہ کے قریب تھے، اللہ نے آپ کو اپنے آپ سے دور کیا. وجہ اور ڈیٹیلنگ جو بھی ہو ہمیں اپنے اپنے مذہب کے حساب سے پتہ ہے وہ ساری. اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ واپس مجھ سے تعلق قائم کرو، گیٹ کنیکٹڈ ٹو می، واپس میرے پاس آ جاؤ. اور سب سے بڑی جنت جو ہے وہ اللہ کے پاس ہی رہنا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا. تو کامیاب انسان وہی ہے جس کا تعلق اللہ سے قائم ہو گیا یا رب کی ذات سے قائم ہو گیا. اور اس کا تعلق جب تک قائم نہیں ہو سکتا جب تک وہ رب سے ہر حال میں راضی نہ ہو جائے، اور وہ ہر حال میں راضی ہو نہیں سکتا جب تک وہ شکر گزار نہ ہو ہر حال میں. اور وہ ہر حال میں شکر گزار ہو نہیں سکتا جب تک وہ اپنی غور و فکر سے اپنا ادراک اور علم نہ بڑھائے. تو بہرحال دولت کمانا یا ضرورت زندگی کمانا منع نہیں ہے، لیکن ضرورت زندگی کو مقصد بنا لینا، دولت کو مقصد حیات بنا لینا، یہ کامیابی نہیں ہے، ناکامی کا سودا ہے. کوئی بڑا سائنٹسٹ بن جانا مقصد حیات نہیں ہے، لیکن اسی کو مقصد حیات بنا لینا یہ نقصان کا سودا ہے، منع نہیں ہے. کہہ لیجیے ضرورت زندگی بری چیز نہیں ہے، لیکن ضرورت زندگی کو ہی مقصد زندگی بنا لینا یہ بدترین مقام ہو جاتا ہے. انسان نے کہہ لیجیے آپ نے ایک بہت ہی مہنگی چیز آپ کے پاس تھی اور آپ نے اس کو بہت ہی نقصان اور گھاٹے کے سودے میں بیچ دیا. تو اللہ نے جو آپ کو یہ زندگی عطا کی ہے اس کو پوری طریقے سے بروئے کار لاتے ہوئے مقصد حیات پورا کرے. آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا بس لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ معذور پیدا ہو گئے، جن لوگوں کی کوئی ٹانگ ٹوٹ گئی، آنکھ چلی گئی، نابینا ہو گئے، کوئی حادثہ ہو گیا زندگی میں، کچھ بھی مسئلے ہو گئے، کسی کا فیملی میں وصال ہو گیا، تو اس کے لیے تو بڑی ٹریجڈی ہے ایسے شخص کے لیے. وہ تو شکوہ کرتا ہوا برحق نظر آتا ہے کہ جی میرے ساتھ تو زیادتی ہو گئی زندگی میں، تو وہ کیوں شکر گزار ہو؟ کیا اس صورت میں بھی وہ شکر گزاری کرے؟ بالکل. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء جو گزرے ہیں انہوں نے زندگی میں مثالیں قائم کی ہیں کہ انہوں نے سخت سے سخت تکلیف سے تکلیف دہ
صورتحال کے اندر بھی اللہ کے شکر گزاری کا مظاہرہ کیا. اور ایسے لوگوں کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا بہت ہی پیار سے اور محبت سے اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈے ہو کے غور فرمائیے. فرض کیجئے میری 2 ٹانگیں نہیں ہیں یا میں معذور ہوں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ جناب میرے ساتھ زیادتی ہو گئی, ظلم ہو گیا اللہ نے, اور میں شکر گزار کیسے بنوں. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ آپ سے بھی ایسے لوگ ہیں جن کی یہ چیزیں بھی نہیں ہیں. عام انسان جانور کو دیکھ کے سوچے, کبھی اونٹ یا گدھا جو ہوتا ہے وہ تو نہیں شکوہ کرتا کہ یا اللہ تو نے دیکھے ان کو تو انسان بنا دیا, معذور ہی صحیح, لیکن مجھے تو جانور بنا دیا, مجھے تو لوگ مارتے پیٹتے ہیں, گدھا گاڑی میں ڈال کے چلاتے ہیں گاڑی میں اور سامان اٹھواتے ہیں اور گھاس پھوس کھلاتے ہیں. تو اونٹ اور جانور ایسا شکوہ نہیں کرتے, باقی جانور, انسان کرتا ہے. اگر جانور یہ شکوہ کرنے بھی لگے تو پھر درخت اس سے زیادہ شکوہ کرے کہ اللہ تو نے ان کو جانور تو بنا دیا, یہ تو چل پھر سکتے ہیں, چر سکتے ہیں, میں تو درخت ہوں, مجھے تو لوگ توڑ توڑ کے کھاتے ہیں, میں کچھ کر بھی نہیں پاتا, ٹکر بھی نہیں مار پاتا, میں تو اپنی جگہ کھڑا رہتا ہوں سالوں سال, ہل بھی نہیں پاتا, اور جان ہے لیکن میرے اندر. تو اگر درخت یہ شکوہ کرنے لگے تو پھر پتھر اس سے زیادہ شکوہ کرنے لگے. اچھا آپ کہیں گے جی پتھر بھی شکوہ, جی پتھر شکوہ کرنے لگے کہ تو نے تو ان کو جان تو دے دی, مجھے تو بے جان بنا کے پڑا رکھا ہوا ہے سالوں سال, ہزاروں سال. اگر پتھر یہ شکوہ کرنے لگے تو پھر وہ چیزیں بھی شکوہ کرنے لگے جن کو وجود ہی نہیں دیا, کہ کم سے کم پتھر کو وجود تو دے دیا. مجھے تو امیجن کیجئے اگر آپ باسط خان صاحب اللہ نے آپ کو تخلیق ہی نہیں کیا ہوتا, کیا فرق پڑ جاتا, یا آپ کیا کر سکتے تھے. آپ کو یہ ادراک, آج آپ بیٹھے ہوئے یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مجھے تخلیق کیا اور میں شکوہ کر رہا ہوں, اس قابل ہی نہیں ہوتے, وجود ہی نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کا کسی بھی چیز کو, کسی بھی مخلوق کو وجود دے دینا ہی اتنا بڑا کرم ہے کہ وہ شکر سے سجدے سے اٹھے نہیں وہ مخلوق. اور تمام مخلوقات میں سے کوئی مخلوق اس بات کا شکوہ نہیں کرتی کہ تو نے مجھے ایسا وجود دیا ویسا وجود دیا. وہ اللہ کے آگے سجدہ نگو ہے کہ بھائی مجھے تو نے وجود بخشا, اور وہ اللہ کی تعریف کرتے جیسے ہم نے سنا. واحد انسان ہے جس کے پاس اللہ نے نفس دی, تو وہ اپنی نفس کے زیر اثر آ کے اپنی ہی گمراہی کے اندر, اپنی ہی تباہی کے اندر یہ شکوہ کر بیٹھتا ہے. تو اس لیے وہ غور و فکر نہیں کرتا, اور کیونکہ غور و فکر نہیں کرتا تو یہ شکوہ کرتا ہے. اگر انسان کو اس بات کا ادراک ہو جائے کہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے اس کو وجود بخشنا, تو وہ کبھی بھی پوری زندگی جو ہے نا شکرانہ ہو, شکر گزار رہے گا. بہت بہت شکریہ برادر صاحب, بہت خوبصورتی سے آپ نے اس عنوان کی وضاحت فرمائی. کامیابی سمجھ آئیے, مادی دنیا میں رہتے ہوئے, مادی دنیا سے بے نیاز ہو کے, تب تزکیہ نفس کرتے ہوئے دین کے طریقے سے اس پہ چلنا انسان کامیاب ہو سکتا ہے. تو اپنی ڈیفینیشنز کو انسان کلیئر کر لے, دین کے اوپر چلنا بھی اور کامیابی بھی, تزکیہ نفس بھی, یہ سارے وہ کانسیپٹس ہیں جو لوگ قابل احترام ہے جس طرح چل رہے ہیں, لیکن نتیجہ نہیں آ رہا تو انسان کو پروسیس کو واپس ریویو کرنا چاہیے. اپنی کوتاہی ہے انسان کی, بالکل. امید ہے کہ لوگ کی گمراہی دور بے ہو شک اس سے بے بہتر. شک. بہت شکریہ برادر صاحب, بہت خوبصورتی سے آپ نے سارے کانسیپٹس کو ہمارے بیان فرمایا, اور آئندہ بھی ہم ایسے ٹاپک لاتے رہیں گے ناظرین کے لیے. تھینک یو سو مچ. ناظرین, ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن پہ کلک کیجیے. آنے والی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.